بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غریب ماں باپ کی لنگڑی بیٹی تھی۔ سب کہتے تھے اس کے نصیب میں تو کوئی غریب ہی آئے گا۔ رشتے آتے مگر میرا لنگڑا پن دیکھ کر چلے جاتے۔ ایک دن ایک نائی نے رشتہ بھیجا تو سب نے مذاق اڑایا مگر ابا نے ہاں کر دی۔ بارات کے دن پورا گاؤں حیران تھا۔ آگے پولیس پروٹوکول، پیچھے لمبی گاڑیوں کی قطار۔ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جب نکاح کے بعد نائی نے نقاب اتارا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میرا نام چاندنی ہے، نام کی طرح چمکدار مگر قسمت کی طرح بجھا ہوا۔ بچپن کی وہ ساری یادیں دھندلی پڑ چکی ہیں، مگر ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ واضح رہتی ہے۔ میرے قدم، یا یوں کہیے میرے وہ قدم جو کبھی صحیح سے زمین پر نہیں پڑے، جن کی چال میں وہ خوبصورت لچک اور رفتار نہیں تھی جو دوسری لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ میں پیدائشی لنگڑی تھی، ہمارا گھر کچا تھا، غربت کی ایک دھول بھری تصویر۔ مگر اس کچے گھر کی کچی مٹی میں میری ماں کے دل کے خواب پلے تھے۔ ماں کہتی تھی، میری چاندنی تو ہے ہی چاند کا ٹکڑا، تیرا حسن، تیری آنکھیں، بس یہ تھوڑا سا لنگڑا پن ہے، مگر اللہ ہر عیب چھپا لیتا ہے۔ لیکن گاؤں والوں کی زبانیں اللہ کے بنائے ہوئے اس عیب کو کبھی چھپنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں سہمی ہوئی قدموں سے گلی میں نکلتی تو عورتیں مجمع لگا لیتی، میری ماں کو مخاطب کرتی، مگر طنز مجھ پر ہوتا۔ او ساجدہ کی ماں، بچی گھر ہی بٹھایا کرو، ایسے لنگڑاتے دیکھ کر تو لوگ ہنسیں گے۔ کون دے گا اس لنگڑی کو؟ یا پھر وہ خوفناک جملہ جو میرے بچپن کا ترانہ بن گیا تھا، تیرے نصیب میں تو کوئی لنگڑا یا بالکل غریب ہی آئے گا، تو کسی بوجھ اٹھانے والے کے لیے بنی ہے۔ ان جملوں کی کاٹ میرے جسمانی درد سے کہیں زیادہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے آپ کو گھر کی تاریکی تک محدود کر لیا۔ میں نے بچپن میں ہی دو سچائیاں قبول کر لیں، ایک یہ کہ میں دوسروں جیسی نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ میں اپنے غریب ماں باپ پر ایک بوجھ ہوں۔ میں گھنٹوں کھڑکی کی جالی سے باہر کی دنیا کو دیکھتی، میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے بھاگتے اپنے ارمانوں کی باتیں کرتے دیکھتی۔ ان کی چال میں ایک غرور ہوتا، ایک بے نیازی ہوتی جو میری لنگڑاہٹ نے مجھ سے چھین لی تھی۔ میرا وجود ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا، کیا میں کبھی عام لڑکیوں جیسی زندگی جی پاؤں گی؟ کیا کوئی مجھے میرے لنگڑے پن کے بغیر دیکھ پائے گا؟ میں نے خوبصورت کپڑے پہننا چھوڑ دیے، میں نے آئینہ دیکھنا ترک کر دیا۔ جب بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی، مجھے اپنی خوبصورتی نہیں، صرف وہ ٹیڑھا قدم دکھائی دیتا جو مجھے معاشرے سے الگ کرتا تھا۔ وہ احساس محرومی اتنا گہرا تھا کہ میری روح پر ایک مستقل زخم کی طرح رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بارہا رات کی خاموشی میں سسکتے سنا۔ میرے والد جو دن بھر محنت کر کے گھر کا چولہا جلاتے، ان کی تھکی ہوئی آنکھوں میں میرے لیے ترس ہوتا تھا، اور یہ ترس مجھے مار ڈالتا تھا۔ پھر جب میری شادی کی عمر ہوئی تو گھر میں رشتے آنا شروع ہوئے۔ یہ لمحات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ ہر بار ایک امید جاگتی، ایک خوف کے ساتھ ماں بڑے ارمانوں سے چائے بنا کر اندر آتی، مہمانوں کی تواضع کرتی، میں سسکتے دل سے پردے کی اوٹ میں کھڑی رہتی۔ مرد مہمان میرے والد سے بات کرتے، میرا ہاتھ دیکھتے، میرے خد و خال کی تعریف کرتے، اور پھر وہ لمحہ آتا جب وہ مجھے چلنے کا اشارہ کرتے۔ جو ہی میں نے پہلا لنگڑاتا قدم اٹھایا، ان کی آنکھوں میں رغبت کی چمک بجھ جاتی، ان کے چہرے پر ترس، ناگواری، اور پھر فوراً انکار کا تاثر چھا جاتا۔
وہ نہایت رسمی انداز میں کہتے، معاف کیجئے، ہم ذرا دیکھ کر بتائیں گے، اور وہ بتائیں گے والا وعدہ ہمیشہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا۔ وہ واپس نہیں آتے تھے۔ ایک بار تو ایک رشتے والے نے جب میں لڑکھڑا کر سنبھلی تو بلند آواز میں ہنس کر کہا، ارے بھائی، ہم نے اپنی بہو لانی ہے، قیدو نہیں۔ یہ تو بستر پکڑنے والی ہے۔ میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس دن میں نے سجدے میں گر کر دعا مانگی، یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا کوئی ایسا رشتہ دے جو میرے اس بدن کو نہیں، میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کو قبول کرے۔ میں اب اور تانے نہیں سن سکتی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی۔ میرا وجود، میری خوبصورتی، میرا دل، سب کچھ اس ایک عیب کے سامنے بے معنی ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی میرے نصیب میں ہمیشہ ٹھکرانا ہی لکھا ہے۔ میرے ماں باپ کی دعائیں بھی شاید میری قسمت کی لکھائی بدل نہیں پائیں گی۔ میں منتظر تھی کہ کب زندگی یہ اذیت بھری کہانی ختم کرے گی۔ ٹھکرائے جانے کے وہ لمحات اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ میں نے اپنے کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا تھا۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ باہر کی دنیا سے کٹ جانے کے بعد بھی اس دنیا کے زہریلے بول میرے گھر کی درازوں سے اندر آ جاتے تھے۔ ماں باپ کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا۔ میرے والد جو اپنی غربت اور محنت کے باوجود ہمیشہ باوقار رہتے تھے، اب رشتے کے انکار کے بعد سر جھکا کر خاموشی سے گھر آتے۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں میری قسمت کا کرب صاف جھلکتا تھا۔ ماں رات کو میرے سرہانے بیٹھ کر چپکے چپکے روتی، میری بچی، تو اتنی نیک ہے، اللہ تجھے کیوں آزماتا ہے؟ ماں کی یہ بات مجھے مزید اندر سے کھوکھلا کر دیتی۔ میں سوچتی شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے، کوئی ایسی خرابی جو میرے لنگڑے پن سے بھی بڑی ہے۔ میرا ڈپریشن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کھانا کم کر دیا، مسکرانا بھول گئی اور باتیں کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی بس ایک سانس لینے کا عمل بن کر رہ گئی تھی۔ عورتیں ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھہر جاتیں، آوازیں نیچی کرتیں، مگر میرے کانوں تک الفاظ کی کاٹ ضرور پہنچتی۔ سنا ہے ایک اور رشتہ آیا تھا، وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر چلا گیا۔ اس کے ماں باپ نے اب تو سب امیدیں چھوڑ دی ہوں گی۔ یہ لنگڑی زندگی بھر بیٹھی ہی رہے گی۔ شاید کسی فقیر سے ہی شادی ہو جائے، بس کسی طرح ماں باپ کا بوجھ تو اترے۔ یہ جملے محض باتیں نہیں تھے، یہ میرے وجود پر پھینکے گئے پتھر تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ باتیں کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کی اولاد میں بھی ایسا کوئی نقص ہوتا تو ان کے دل پر کیا گزرتی، مگر لوگ انتہا کے بے حس تھے۔ انہیں کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا تھا، بس وہ مذاق اڑانا ہی جانتے تھے۔ اب تو رشتہ دیکھنے آنے والے مذاق بھی اڑانے لگے تھے۔ ایک رشتہ دار نے تو یہاں تک کہہ دیا، ساجدہ، اب تم کسی بڑھائی یا دھوبی کا رشتہ کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ وہی ہیں جو کم مانگیں گے اور اس کے عیب کو قبول کر لیں گے۔ اس بات پر میرے ابا کو شدید غصہ آیا، مگر ان کی غربت اور میری قسمت نے ان کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بس خاموش ہو کر اندر چلے گئے اور دیر تک کمرے میں ٹہلتے رہے۔ مجھے معلوم تھا وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ میری وجہ سے ان کی عزت اور وقار دونوں مٹی میں مل رہے تھے۔ میری ماں کا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ چاندنی، ہم تیری شادی کے لیے ہر دروازے پر گئے، ہر ایک کو اپنی حالت بتائی، کوئی نہیں مانتا۔ تیری جوانی یوں ہی برباد ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ ان کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی تھی۔
جو ہر ماں کی پریشانی سے بڑھ کر تھیں۔ میں نے ماں سے کہا، ماں مجھے چھوڑ دو، مجھے یوں ہی رہنے دو، میں اس کمرے میں سکھی ہوں، باہر کی دنیا میں صرف تانے اور نفرت ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کو مزید ذلت اٹھانی پڑے۔ یہ میری خاموش بغاوت تھی، دنیا کی توقعات کے خلاف اپنے لنگڑے پن کو قبول کرنے کی بغاوت۔ میں نے اپنی ذات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے نصیب کو پتھر کی لکیر مان لیا تھا، مگر میری ماں کو یہ فیصلہ کیسے قبول ہو سکتا تھا؟ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر اس تاریکی اور بے بسی کے عالم میں ایک شام ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ابا گھر پر اکیلے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر ایک گاؤں کا عام سا شخص داخل ہوا، جس کا نام حاکم علی تھا، پیشے کے اعتبار سے نائی۔ وہ ہماری گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ وہ شخص اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ تھا اور کپڑے بھی سادے سے تھے۔ ابا نے احتراماً اسے بٹھایا۔ کہو حاکم، کیسے آئے؟ حاکم علی نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی بیٹی چاندنی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے والد حیرت سے سکتے میں آ گئے۔ ایک نائی، ایک غریب عام سا نائی جو پہلے سے شادی شدہ بھی ہے، اور وہ میری شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس کے پاس نہ تو دولت تھی، نہ کوئی بڑا خاندان، اور نہ ہی کوئی خاص رتبہ۔ ابا فوراً جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی دے دیں۔ حاکم علی تحمل سے یہ سب سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت اور شان دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا۔ آپ سوچنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بڑے ہی تحمل انداز میں کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی، ابا جی، میں اس کے پاؤں کو نہیں، اس کے کردار اور دل کو بیاہنے آیا ہوں۔ میں سب جانتا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بھی ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں، شاید آپ کا فیصلہ بدل جائے۔ جب یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تو پہلے تو مجھے غصہ آیا۔ گاؤں والے جو تانا دیتے تھے وہ سچ ہو گیا۔ میرا نصیب اب ایک نائی سے جڑے گا، وہ بھی ایک شادی شدہ نائی سے۔ لیکن پھر ایک ٹھنڈی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ واحد شخص تھا جس نے کھل کر میرے عیب کو جانا اور پھر بھی مجھے قبول کیا۔ کیا یہ میری قسمت کا ایک عجیب مذاق تھا یا میری دعا کا غیر متوقع جواب؟ حاکم علی نائی کا رشتہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا جو ہمارے ساکن تالاب میں ایک بڑے طوفان کی وجہ بن گیا۔ میں نے راتوں کو کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ اس کے الفاظ، میں اس کے پاؤں کو نہیں، اس کے کردار اور دل کو بیاہنے آیا ہوں، میرے کانوں میں گونجتے رہتے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مرد نے میرے جسمانی عیب کے باوجود مجھے چاہا تھا، مگر وہ تھا کون؟ ایک نائی، وہ پیشے کے اعتبار سے پست اور غریب بھی، جس کی بیوی مر چکی تھی۔ میرے اندر کی حصے محرومی اور خود رحمی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک آواز کہتی تھی، چاندنی، اسے قبول کر لو، کم از کم تمہیں ایک سہارا تو مل جائے گا۔ اکیلے رہنے اور تانے سننے سے بہتر ہے کہ کسی کا تو سایہ سر پر ہو۔ دوسری آواز میرے اندر کی خودی چیختی تھی، کیا تمہارا نصیب اتنا ہی پست ہو چکا ہے؟ تم اب ایک نائی کی جھولی میں جا گرو گی۔ ماں اور ابا بھی شدید کشمکش کا شکار تھے۔
ماں کو میری شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس رشتے کو بھی فوراً رد نہیں کر پائیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک ڈرپوک سی کرن تھی۔ میری بیٹی کی رخصتی تو ہو جائے گی، یہ بوجھ جو اترے گا، مگر ابا کے لیے یہ معاملہ صرف رخصتی کا نہیں، وقار کا تھا۔ ہمارے خاندان کی غربت کو ساری دنیا جانتی تھی، مگر عزت کا بھرم باقی تھا۔ اب اگر ایک نائی کا رشتہ قبول ہوتا تو گاؤں میں ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ ابا کمرے میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے اور بے چینی سے ٹہلتے رہتے۔ ساجدہ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ لوگ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ کیا دنیا کہے گی کہ غریب باپ نے لنگڑی بیٹی کو نائی کے پلے باندھ دیا؟ ابا کی آواز میں درد تھا، شکست کا درد۔ میں یہ سب سنتی، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ان کے دکھ کا سبب تھی، اور یہی حقیقت مجھے مار رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ کسی نہ کسی طرح حاکم علی کے رشتے کی خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ یہ کسی آگ لگنے سے کم نہیں تھا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک سنسنی خیز خبر تھی۔ ایک تماشا، عورتیں جھرمٹ بنا کر ہماری گلی میں کھڑی ہو جاتی اور کہے لگاتی، او ہو، ساجدہ کی بیٹی کا نصیب کھل گیا، اب تو بال بنانے والا آیا ہے۔ کیا ہوا؟ چلو مفت میں سر کی مالش تو ہو جائے گی، ایک عورت نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسری نے فوراً بات اچک لی، بیچاری لنگڑی ہے، اب اگر اس کا شوہر کنگھی شیشہ لے کر گھومے گا تو برا کیا ہے؟ جو ملا لے لو، نصیب میں اس سے بہتر کہاں لکھا تھا؟ بیچارہ پہلی بیوی کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، جب دوسری لنگڑی بیوی آئے گی تو دل بہلا رہے گا۔ یہ طنز اور تضحیک کے تیر سیدھے میرے دل میں پیوست ہوتے تھے۔ یہ محض باتیں نہیں تھیں، یہ معاشرے کا وہ فیصلہ تھا جو میری حیثیت کو ناپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ گاؤں والے ہمیں گھیر کر ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں ڈپریشن کی مزید گہرائی میں ڈوب گئی۔ میں بستر پر پڑی رہتی اور باہر کے شور کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ میرے وجود پر ان الفاظ کا زہریلا اثر ہو رہا تھا۔ میں خود کو اس قابل سمجھنے لگی تھی کہ میرا رشتہ کسی پست ترین شخص سے ہی ہو سکتا ہے۔ میری خوبصورتی، میرا دل، میرا صبر، سب ایک لنگڑاہٹ کے آگے ہار چکا تھا۔ ایک شام ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا جو لرز رہا تھا۔ چاندنی، دیکھو بیٹا، دنیا کیا کہتی ہے، ہمیں اس کی اب پرواہ نہیں ہے۔ میں نے پوری زندگی شرافت سے گزاری، مگر میں تیری جوانی برباد نہیں کر سکتا۔ حاکم علی غریب سہی، نائی سہی، مگر اس نے تمہیں اپنے دل کی گہرائی سے قبول کیا ہے۔ یہ شخص تمہیں صرف اپنا سایہ دینا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اس رشتے سے کوئی نفرت یا ڈر ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے جھکے ہوئے کندھوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک آخری التجا تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری آخری کشتی ہے۔ میں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور اپنے اندر کی ساری خودی، سارا غرور، سارا مان توڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا، مجھے دنیا کے تانوں سے بچنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے وقار کو کچھ حد تک بچانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ایک عام زندگی کی دھندلی سی امید کے لیے ہاں کرنی ہوگی۔ میرے لبوں سے ایک دھیمی سرگوشی نکلی، ابا، اگر یہ میری قسمت ہے تو مجھے منظور ہے۔ مجھے اس شخص سے کوئی نفرت نہیں جو میرے عیب کے ساتھ مجھے قبول کرتا ہے۔ میں اس کی ممنون رہوں گی۔ ابا نے میری ہاں سنتے ہی ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں کا
بوجھ اترا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر حاکم علی کے پاس گئے۔ باہر گاؤں میں بات پھیل گئی کہ لنگڑی چاندنی کا رشتہ نائی سے پکا ہو گیا۔ ہر طرف قہقہے مذاق اور کانا پھوسی تھی، مگر ابا نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اگلے ہفتے کا دن شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ وقت میرے لیے ایک قیامت صغریٰ تھا۔ میں سہمی ہوئی، اندر سے ٹوٹی ہوئی، اپنی قسمت کے اس غیر متوقع فیصلے پر خاموش تھی۔ وہ شادی محض ایک رخصتی نہیں تھی، وہ میرے لنگڑے پن پر مہر تھی، ایک غریب کی بیٹی ہونے کی تصدیق تھی۔ جب ابا نے حاکم علی کو ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو ہمارے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یہ خوشی کی ہلچل نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھل ذمہ داری کی تکمیل تھی۔ گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کوئی دھوم دھام ہوتی، سب کچھ نہایت سادگی سے طے پایا گیا۔ ابا نے گاؤں کے ایک دو قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دی اور ماں نے پرانے صندوقچے سے اپنی وہ جمع پونجی نکالی جو انہوں نے برسوں سے سنبھال رکھی تھی میرے جہیز کے لیے۔ وہ تھوڑے سے پیسے جو ماں نے پیٹ کاٹ کر بچائے تھے اب میری رخصتی کا واحد سہارا تھے۔ ماں صبح سویرے اٹھتیں اور چپکے سے شہر کے بازار چلی جاتیں۔ وہ بڑے غور سے چیزیں دیکھتیں، ایک سادی سی بیڈ شیٹ، چند برتن، ایک پرانی مگر صاف سلائی مشین جو انہوں نے بچپن میں مجھے چلانا سکھائی تھی۔ ماں ہر چیز خریدتے ہوئے یہ یقینی بناتی تھیں کہ کہیں حاکم علی کے گھر والے کوئی تانا نہ دے دیں۔ بیٹی نائی کا گھر ہے تو کیا ہوا، تم نے تو ایک لڑکی کی طرح جانا ہے، میں اپنی بساط سے بڑھ کر ہی کروں گی تاکہ تمہیں وہاں جا کر یہ نہ لگے کہ تم غریب گھر سے آئی ہو۔ ماں کے یہ الفاظ ان کے ٹوٹے ہوئے دل کا عکس تھے۔ وہ اپنی ساری محرومیاں میرے نصیب سے دور کرنا چاہتی تھیں۔ میرا جہیز بھی بہت مختصر تھا، کوئی چمک دھمک نہیں، کوئی قیمتی زیور نہیں، بس چند ضرورت کی چیزیں جو ایک غریب گھر کی نئی نویلی دلہن کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جب وہ سامان گھر آیا تو ماں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سلیقے سے لپیٹا۔ وہ ایک ایک چیز پر ہاتھ پھیرتی جیسے اس میں اپنی دعائیں سمو رہی ہوں۔ میرے پاس بیٹھی ہوئی مجھے تسلی دیتی، بیٹی سامان کی فکر نہ کرو، نائی کا گھر ہے، زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں کی رانی بن کر رہو گی۔ لیکن ان کی آواز میں وہ جھوٹا اطمینان نہیں تھا، وہ تو بس مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مستقل آنسو رہتے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتی، کیا یہی میرا مقدر تھا؟ گاؤں میں میری کوئی سہیلی نہیں تھی، میری کزنز بھی اکثر میرے لنگڑے پن پر افسوس کا اظہار کرتی اور مجھے دور رکھتی تھیں۔ اب جب رشتے کی خبر پھیلی تو ہر گلی، ہر محلہ میرے نام سے گونج رہا تھا۔ لوگ اب کھل کر میری تضحیق کرتے تھے جو پہلے پسے پردہ ہوتی تھی۔ شادی تو نائی سے ہو رہی ہے، مگر جہیز ایسے بنا رہے ہیں جیسے بادشاہ کے بیٹے سے رشتہ ہوا ہو۔ وہ تو کل تک بوجھ تھی، اب نائی کی چوکھٹ کی زینت بننے جا رہی ہے۔ ابا نے بڑی چالاکی کی، لنگڑی بیٹی کا بوجھ ایک نائی پر ڈال دیا۔ مفت کا نوکر مل گیا اسے، مگر سب سے زیادہ مجھے ایک نیا تانا چھید رہا تھا، ایک نئی توہین جو میری شناخت سے جوڑ دی گئی۔ ہائے چاندنی، اب تو نین بننے جا رہی ہے۔ نائی کی گھر والی کو کیا کہتے ہیں، نائن ہی تو کہتے ہیں۔ یہ جملہ جیسے میرے دل میں آگ لگا دیتا تھا۔ میں خود کو مزید گھٹا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میرا وجود، میری شخصیت، سب کچھ اب میرے شوہر کے پیشے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ میں صرف چاندنی نہیں تھی، میں نین بن چکی تھی۔ یہ نام مجھے قبول نہیں تھا،
مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تمام تانوں اور باتوں کے باوجود ابا نے باہر جانا نہیں چھوڑا، مگر وہ لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے۔ جب کوئی انہیں سلام کرتا تو وہ مختصر جواب دے کر آگے بڑھ جاتے۔ ان کی خاموشی میں ان کا سارا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ میرے لیے یہ سب برداشت کر رہے تھے تاکہ مجھے اس اذیت ناک زندگی سے نجات ملے۔ میں نے خود کو ایک مضبوط پتھر بنانے کی کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کوئی آنسو نہیں بہاؤں گی۔ میں خاموش رہوں گی اور اس سچ کو قبول کروں گی کہ میرا نصیب یہی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے ماں نے آخری بار مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دیکھا۔ وہ میرے پاس آئیں، میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی، میں تجھے کوئی سونا چاندی تو نہ دے سکی، مگر تیرا دل بہت صاف ہے، تو بہت نیک ہے۔ وہاں جا کر صبر سے رہنا، ہر بات کو برداشت کرنا۔ حاکم علی جیسا بھی ہے وہ تیرا شوہر ہے۔ اب تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھے گی اور اب تم صرف اس کی امانت ہو۔ ماں کی یہ باتیں میری روح کو جھنجھوڑ گئیں۔ وہ مجھے رخصتی سے پہلے ہی آنے والی مشکلات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لنگڑاتے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ماں، میرا نصیب تو اس دن ہی طے ہو گیا تھا جب میں اس دنیا میں آئی تھی۔ اب جو ہوگا قبول ہے۔ ہمارے گھر میں شادی کی خوشبو نہیں تھی، صرف ایک گہرا سناٹا تھا جو آنے والی نامعلوم زندگی کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ شادی کے دن سے ایک دن پہلے بھی باتیں بنانا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ارے شادی کا سارا کھانا حاکم علی خود ہی بنا دے گا، کسی اور نائی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر ہم سب نے ان کی باتوں پر جیسے کان آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلا دن میری زندگی کا وہ فیصلہ کن دن تھا جب مجھے دنیا کے سامنے نین بن کر رخصت ہونا تھا۔ شادی کا دن آ گیا اور ہمارا گھر ماتم کدا بنا رہا۔ نہ کوئی گیت، نہ کوئی خوشی کی ہلچل۔ ماں نے مجھے میرے سادہ کپڑوں میں دلہن بنایا۔ میں نے لال جوڑا پہنا جس پر ماں نے اپنے ہاتھوں سے ستارے ٹانکے تھے۔ میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک گہری بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بے نام، بے منزل سفر پر نکلنے والی ہوں۔ میں لرزتے ہاتھوں سے بیٹھی تھی اور اپنے لنگڑے پن کو، اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں دروازے کے باہر جمع کانا پھونسی کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں میں اب زیادہ ترس اور تحقیر تھی۔ نین کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیسی قسمت ہے، آج کی رات اس کا کچا گھر بھی نائی کی دکان بن جائے گا۔ ابا کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں گیلی تھیں۔ وہ بار بار اپنی پگڑی درست کر رہے تھے، جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی عزت کو سمیٹ رہے ہوں۔ وہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہو اور کوئی معجزہ ہو جائے، مگر معجزے غریبوں کے حصے میں نہیں آتے۔ شام گہری ہو چکی تھی جب اچانک دور سے ایک شور بلند ہوا۔ یہ کسی بیل گاڑی کا نہیں، بلکہ ایک طاقتور انجن کی گرج تھی۔ اس کے بعد ایک تیز خوفناک سائرن کی آواز سنائی دی، جو گاؤں والوں نے اس سے پہلے صرف فلموں میں سنی ہوگی۔ پورے گاؤں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر شخص جو اب تک ہماری غریبی اور میرے نصیب کا مذاق اڑا رہا تھا، اپنے کچے دروازوں سے باہر نکل آیا۔ سب کی نگاہیں سڑک کے ایک موڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے جو منظر نظر آیا
اس نے گاؤں والوں کی آنکھیں پھاڑ کر رکھ دیں۔ سڑک کے موڑ سے پولیس پروٹوکول کی دو چمکدار سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ ان گاڑیوں میں اسلحے سے لیس پولیس اہلکار سوار تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ہر طرف حیرت اور خوف کا عالم تھا۔ کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ بارات ہمارے گھر آ رہی ہے۔ پولیس پروٹوکول کے پیچھے جب اصل بارات کا قافلہ آیا تو پورا گاؤں ساکت ہو گیا۔ وہ کسی چھوٹی موٹی بارات کی قطار نہیں تھی، بلکہ لمبی کالی اور چمکدار گاڑیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی۔ غالباً 10 سے 15 نہایت مہنگی غیر ملکی گاڑیاں جو صرف بڑی ریاستوں کے شہزادوں یا حکومتی عہدے داروں کے پاس ہوتی ہیں۔ ہر گاڑی میں اعلیٰ لباس میں ملبوس انتہائی نفیس لوگ بیٹھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ یہ کس ریاست کے شہزادے کی شادی تھی؟ جب یہ شاہی قافلہ ہمارے کچے مکان کے سامنے رکا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ابا اور ماں کے چہروں پر تو جیسے رنگ ہی نہیں تھا، وہ ہوا سے باختہ تھے۔ ابا گھبراہٹ میں کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط گھر آ گئے ہیں، ابا نے لرزتی ہوئی آواز میں ماں سے پوچھا۔ اسی لمحے پہلی کالی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک باوقار سفید لباس میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ وہ دیکھنے میں نائی حاکم علی بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہایت وجیحہ، تمکنت والا اور کسی بڑے رتبے کا آدمی لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نائی حاکم علی بھی باہر نکل چکا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئے۔ یہ نائی اس بڑی سی گاڑی میں کیا کر رہا ہے؟ اور صحرا تو لائی کے بجائے اس ہینڈسم سے لڑکے کے سر پر بندھا ہے۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ابا کو گلے لگایا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ گاؤں والوں کے لیے تو یہ منظر کسی فلم سے کم نہیں تھا۔ جو نائی کل تک ہماری گلی کے نکڑ پر بال کاٹتا تھا، اس کا پروٹوکول ایسا۔ جلدی جلدی رسمیں ہوئیں، سادگی سے نکاح پڑھا گیا۔ میری رخصتی کا وقت آیا۔ ابا نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے اس شخص کے سپرد کیا، کیونکہ نائی حاکم علی نے ابا کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی، اور ابا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں لنگڑاتی ہوئی قدموں سے ڈولی کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک بڑا تجسس اور خوف تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بارات کا قافلہ گاؤں سے نکلا اور میں نے پیچھے مڑ کر اپنے کچے گھر کی طرف دیکھا جو اب کسی محل کے سامنے کھڑا تھا۔ جب گاڑی ایک شاندار روشن بنگلے کے سامنے رکی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ حاکم علی کا گھر نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرہ نہایت خوبصورت تھا، جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں گھونگھٹ نکالے پلنگ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک سادہ نائی کا گھر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی سفید لباس والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے میرے پاس آیا، پلنگ پر بیٹھا، پھر اس نے نہایت نرمی سے میری نقاب کو اوپر اٹھایا۔ میری آنکھیں بند تھیں جب میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس شخص کے چہرے پر نظر ڈالی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ حاکم علی نہیں تھا، یہ ایک بالکل نیا جانا پہچانا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور اس کا چہرہ کسی ریاست کے شہزادے جیسا وقار رکھتا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، سب سے بڑا صدمہ۔ میں نے ہول میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ تم حاکم علی نہیں ہو۔ حاکم علی کہاں ہے؟
اس شخص نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ کو تھاما اور ایک دم سے سارا راز کھول دیا۔ میرے اندر ایک شدید خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ وہ باوقار شخص جس کے چہرے پر نرمی اور محبت تھی، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ وہ اٹھا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور نہایت پر اعتماد روبدار آواز میں بولا، چاندنی، تم مجھے نہیں پہچانتی۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم بچپن میں کھیلتی تھی، جسے تم شاہد کہتی تھی۔ نائی حاکم علی کا بیٹا! میں سکتے میں آ گئی۔ شاہد حاکم علی کا بیٹا؟ میرا بچپن کا واحد دوست! مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایک غریب نائی کا بیٹا تھا، اور یہ شخص تو کسی بڑے حاکم سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا سمندر موجزن تھا۔ اس نے میرا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولنا شروع کیا، میرا پورا نام شاہد علی ہے اور میرا باپ حاکم علی ہے۔ میں تمہیں خوب یاد ہوں گا، وہی جو تمہارے گھر کے قریب بال کاٹتا تھا۔ لیکن اب میں کوئی نائی نہیں، میں اس شہر کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، جو تمہارے ساتھ بچپن میں مٹی میں کھیلا کرتا تھا۔ ماضی کا پردہ ہٹا اور میرے سامنے بچپن کی یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ میرا لنگڑا پن گاؤں کے ہر بچے کے لیے مذاق تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، سب مجھے دھتکارتے اور تانے دیتے تھے۔ مگر حاکم علی کا بیٹا شاہد وہ سب سے مختلف تھا۔ شاہد ہی وہ واحد لڑکا تھا جو میری لنگڑاہٹ کو نظر انداز کر کے میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ مجھے سہارا دیتا، مجھے دوڑنے کی ترغیب دیتا۔ چاندنی، تم بہترین دوڑتی ہو، بس تم اپنا راستہ تھوڑا آہستہ چلو۔ وہ کبھی میرے عیب کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا بے لوث ساتھ میرے تاریک بچپن کی واحد روشنی تھا۔ تمہیں یاد ہے چاندنی، شاہد نے نرمی سے کہا، جب تم روتی تھی تو میں تمہیں پتھروں سے کھیل کر ہنساتا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ صرف چاندنی سے کروں گا۔ شاہد نے بتایا کہ وہ کیسے میٹرک کے بعد شہر چلا گیا۔ اس کے باپ نے اسے مزدوری کر کے پڑھایا۔ شاہد نے دن رات ایک کر دیے۔ اس کے دل میں نہ صرف اپنے باپ کی غربت ختم کرنے کا جذبہ تھا، بلکہ میری زندگی میں خوشیاں لانے کا عہد بھی تھا۔ اس نے مقابلے کا امتحان دیا اور اللہ نے اس کی محنت کا پھل دیا۔ وہ محنت کش نائی کا بیٹا آج ایک بڑا آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا۔ میں شہر گیا، مگر میرا جذبہ تمہارے لیے کبھی نہیں بدلا۔ چاندنی، میں تمہیں اپنا وقار اور کامیابی دکھا کر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہاری محبت میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے والد کو بھیجا، نائی حاکم علی کو۔ میں جانتا تھا نائی کے نام پر وہ لوگ تم پر اور تمہارے والدین پر بہت طعنے دیں گے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم اپنے اس لنگڑے پن اور معاشرتی دباؤ میں بھی مجھے، میرے باپ کے پیشے کو اور ہمارے رشتے کو قبول کرتی ہو یا نہیں۔ اور تم نے سب طعنے سن کر، سب اذیت سہ کر مجھے، ایک نائی کے بیٹے کو قبول کیا۔ یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اس نے آگے کہا، وہ بارات، وہ پروٹوکول، وہ سب میرے عہدے اور میری حیثیت کی وجہ سے تھا۔ یہ میں تمہیں اس لیے دکھانا چاہتا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر نہ بیٹھو۔ تم کسی نائی کی نہیں، بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی بن کر رخصت ہوئی ہو، اور اب تمہارے ماں باپ فخر سے سر اٹھا کر جئیں گے۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کو یاد کیا۔ میرے والد حاکم علی کو تو میں نے صرف رشتہ بھیجنے کے لیے استعمال کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا
کہ لوگ میرے نام پر تمہارے والدین کو زیادہ جہیز کے لیے مجبور کریں۔ وہ آج سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ ان کے بیٹے نے اپنے بچپن کی محبت کو وقار کے ساتھ پایا اور اس کے لیے ایک پل کے لیے بھی اپنی کامیابی کا سہارا نہیں لیا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، صدیوں کی محرومی کے ختم ہونے کی خوشی کے تھے۔ میں نے ایک نائی کے بیٹے کو قبول کیا تھا، مگر نصیب نے مجھے ایک شہزادے سے بڑھ کر عزت بخشی تھی۔ لنگڑے پن کا تانا ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اگلی صبح میں ایک نئی چاندنی تھی۔ میرے دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میرا لنگڑا پن مجھے اب شرمندہ نہیں کرتا تھا۔ میں ایک محبت کرنے والے باوقار شخص کی بیوی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی تھی۔ شاہد نے مجھے نئی خوبصورت ساڑی پہنائی اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، آج تم اپنے گھر واپس جا رہی ہو چاندنی، مگر اب کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ آج تم فخر سے جا رہی ہو، تم نے محبت کا امتحان پاس کیا ہے۔ ناشتہ کرتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی میں پہلی بار حقیقی روشنی آئی ہے۔ مجھے ماں باپ کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ ان کی بے بسی اور ان پر پڑنے والے تانے مجھے یاد آئے، جن کا ازالہ اب ہونے والا تھا۔ جب شاہد نے مجھے رخصتی کے بعد پہلی بار میرے گھر لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا تو باہر پھر وہی پروٹوکول موجود تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور مسکرائی۔ آج میری رخصتی اس کچے گھر سے ایک مظلوم بیٹی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک کامیاب بیٹے کی عزت دار بیوی کے طور پر ہو رہی تھی۔ جب ہماری کالی لمبی گاڑیوں کا قافلہ ہمارے گاؤں کی مٹی والی گلی میں داخل ہوا تو وہی منظر دوبارہ سے برپا ہو گیا، مگر اس بار ماحول میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا سکوت اور خوف تھا۔ گاؤں والے جو کل تک ہمیں تانا دے رہے تھے، آج اپنے دروازوں کے پیچھے چھپ چکے تھے، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ پولیس پروٹوکول سائرن بجاتا ہمارے کچے گھر کے سامنے رکا اور گاڑی سے پہلے شاہد باہر نکلا۔ پھر اس نے جھک کر میرا دروازہ کھولا۔ میرا لنگڑاتا قدم آج زمین پر پڑا، مگر میرے سر پر وقار کا تاج تھا۔ میں نے اپنے پیچھے جمع لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ وہ عورتیں جو مجھے نین کہتی تھیں، ان کی آنکھوں میں ندامت اور شدید حیرت تھی۔ میرا باپ جو کل تک جھکا ہوا تھا، آج فخر سے سینہ تان کر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی اور اطمینان کے تھے۔ ماں نے مجھے گلے لگایا۔ وہ حیرت میں تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور میں نے انہیں گلے لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ماں، میں نے ایک نائی کے بیٹے کو قبول کیا تھا، مگر میرا نصیب اللہ نے لکھا تھا۔ شاہد نے ہمارے ماں باپ کے گلے لگ کر انہیں مکمل عزت دی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرا امتحان ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ عہدہ اور مقام کسی کے حسب و نسب یا ذات پات کے محتاج نہیں ہوتے۔ شاہد علی نے نائی کے گھر جنم لیا، مگر اس نے اپنی محنت اور لگن سے آسمان کو چھوا اور ثابت کیا کہ کسی کے اچھے عہدے کا تعلق اس کے کردار، محنت اور قابلیت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی خاندانی حیثیت یا پیشے سے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا جسمانی نقص یا عیب، خواہ لنگڑا پن ہو یا کوئی بھی اور مجبوری، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی اچھا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے میرے لنگڑے پن کو میری نیکی اور صبر کا ذریعہ بنایا، اور مجھے ایک ایسا ساتھی دیا جس نے میرے عیب پر نہیں
میری روح کی پاکیزگی پر یقین کیا۔ زندگی میں سب سے بڑی دولت بے لوث محبت اور حقیقی انسان کی قدر کرنا ہے، جو کسی جسمانی نقص یا ظاہری غربت کی محتاج نہیں ہوتی۔ میری کہانی ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے جو انسان کو اس کے لباس، ظاہری شکل یا ذات سے پرکھتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔